چلیے اگلی حدیث پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک حلال امور میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ابغض اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے بارے میں صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عام طور پر معنی فاعلیت کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی معنی مفعولیت کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے علم الصیغہ میں اشہر زیادہ مشہور۔ تو یہاں بھی قلیلاً کبھی کبھار جو معنی مفعولیت کے لیے آتا ہے، یہ ابغض بھی انہی قلیل صیغوں میں سے ہے کہ جو معنی مفعولیت کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک حلال امور میں مبغوض ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبغوض اور ناپسندیدہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ کے نزدیک جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ حرام ہونی چاہیے۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، لیکن سب سے بہتر جواب علامہ شملی رحمۃ اللہ علیہ جو مصابیح کے شارح ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہاں حلال کا جو اطلاق کیا گیا ہے غیر حرام پر حلال کا اطلاق کیا گیا ہے، اور غیر حرام میں مکروہ بھی ہے، خاص طور پہ مکروہ تنزیہ وہ بھی حلال میں داخل ہے۔ لہذا حلال ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بھی ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ امور میں سے ہے، لیکن چونکہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کرنا اس کا ضروری ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ ابغض اور ناپسندیدہ ہے۔